السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اور اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لکھ دیا، یہ فرض کر دیا کہ جو شخص کسی جان کو، کسی انسان کو بغیر اس کے کہ وہ قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو، اگر ایسے انسان کو وہ قتل کر دے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس شخص نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور تحقیق کے ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے، لیکن پھر اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ ظلم و زیادتی کی راہ پر ہی پڑے رہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 32 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا آیت نمبر 31 سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو ظلم و زیادتی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر یہ فرض کر دیا۔ کیا فرض کر دیا؟ کہ اگر کوئی کسی کو بغیر حق ناحق قتل کر دیتا ہے، یعنی قتل کرنے کا حق کب ہوتا ہے؟ ایک انسان اگر کسی انسان کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کر سکتے ہیں، یا ایک انسان اگر سماج و معاشرے کے اندر شر و فساد پھیلاتا ہے، قتل و غارت گری پھیلاتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ یہ حق ہے قتل کرنے کا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کر دے تو ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا، یہ اسلام کی تعلیم، یاد رکھیے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ چونکہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو ناحق قتل کیا، لہذا ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کر دیا، ان کے لیے میں نے لکھ دیا کتاب میں ہم نے کہ اگر کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی انسان کو، کسی جان کو بچا لیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ یہ جو اصول ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسانی خون کی بڑی اہمیت ہے۔ انسانی خون کو ایسے بہایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ دین اسلام جو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہوتا ہے، جو اسلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے فرض کر دیا ہے، تو یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ سلیمان بن ربعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس میں جو بتلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے، اور اگر کوئی کسی کو بچا لیتا ہے، قتل کرنے کو حرام سمجھتا ہے، تو وہ پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے بھی؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مسلمانوں کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہودیوں سے گیا گزرا نہیں، بلکہ یہودیوں کے خون سے بہت اہم ہے خون مسلمانوں کا۔ گویا یہ جو حکم ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار ایسے موقع آئے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچایا، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر کنٹرول ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اختیار رکھ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی جگہ پر ایسے واقعات ہیں، خاص طور سے فتح مکہ کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا مکہ میں، اور مکہ کے اندر وہ تمام لوگ موجود تھے جو کسی نہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے در پہ تھے۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جو اسلام کو مٹا دینے کے در پہ تھے، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو ناحق قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو معاف کر دیا، کہا کہ آج کسی کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں ہے، سب کو ہم معاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ معزز سامعین کرام، یہ کام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے بھی اپنی زندگی میں سب کام کیا ہے۔ ہم آپ کو صرف ایک مثال دیتے ہیں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، تیسرے امیر المومنین، تیسرے خلیفہ راشد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں جب ان کا آخری زمانہ تھا ان کی خلافت کا، جس کے بعد ان کو شہید کیا گیا، ان کے پورے گھر کو فسادیوں نے گھیر لیا تھا، پورے گھر کو گھیر لیا تھا، کئی دنوں تک گھر میں بالکل قید رکھا۔ خلیفہ ہیں، اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے وقت کے خلیفہ ہیں وہ اگر ایک حکم دیتے تو پورے کے پورے مسلمان پل پڑتے تھے، لیکن اس خلیفہ کو فسادیوں نے کئی دنوں تک ان کے گھر میں قید کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام عامش نے ابو صالح سے اور ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور یہ روایت تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی ہے، یہ روایت طبقات الکبریٰ جو امام ابن سعد کی کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس دن آیا جس دن بلوائیوں نے، فسادیوں نے ان کے گھر کو قید کر دیا تھا، ان کے گھر کو بالکل گھیراؤ کر لیا تھا ان کا گھر کا، اور ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا تھا۔ میں آیا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ صرف اجازت دیجیے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم پورے انسانیت کو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ کو بھی قتل کر دو؟ کہا کہ نہیں، میں یہ تو یہ پسند نہیں کرتا۔ کہا کہ اگر آپ نے یہاں پر ایک آدمی کو بھی قتل کیا تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، لہذا آپ اپنے گھر جائیے، میرے ساتھ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و بھلائی کرے گا، آپ اپنے گھر جائیے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے کوئی سوال اللہ کیا نہیں ہوگا، آپ گھر جائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا اور میں نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کیا۔ معزز سامعین کرام، علی بن ابی طلحہ جو مفسر ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا قول اسی آیت کے مطابق تھا کہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ صرف آج کے دور میں ہی نہیں، پچھلے زمانوں میں بھی لوگوں نے ایک ٹیکنیکل ورڈ نکالا ہے، کیا؟ اسلامی دہشت گرد یا اسلامی دہشت گردی۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن و امان کی بات کی ہے، اسلام نے ہمیشہ امن و سکون کی بات کی ہے۔ جہاں پر بھی آپ مسلمانوں کی تعداد زیادہ دیکھیں گے وہاں پر آپ امن و سکون دیکھیں گے۔ آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، جہاں اسلامی تعلیمات ہے، وہاں پر بالکل سکون ہے، اور جہاں پر ایسے لوگ ہیں جو انتہائی بدعقیدہ ہیں، مشرک و کفار ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے فتنہ و فساد زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ اسلام ہمیشہ امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی امن و شانتی کی تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کر دیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو نصیحت کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور تحقیق کے ہمارے بہت سارے رسول ان کے پاس کھلے ہوئے دلیل لے کر کے آئے، کھلے ہوئے دلیل، بالکل واضح دلیل لے کر کے آئے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، بہت سارے رسول آئے، کھلی ہوئی دلیلیں لے کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں کا شوا کیا رہا کہ اس کے باوجود ان میں سے اکثر ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کرنے والے تھے۔
اس سے یہ پتہ چلا کہ آج کے ڈیٹ میں جو دنیا کا جو بڑا طبقہ ہے یہودی اور عیسائی لوگوں کا، ان کے ہاں امن و انصاف آج بھی نہیں ہے، آج بھی امن و انصاف نہیں ہے، آج بھی یہ لوگ ظلم و زیادتی کی راہ پر ہیں، آج بھی یہ لوگ ایسے رستے پر ہیں جہاں پر فتنہ ہے، فساد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی سرزنش کی ہے کہ تمہارے پاس بہت سارے رسول آئے لیکن تم لوگوں نے امن و شانتی کی راہ کو اختیار نہیں کیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی اور عیسائی لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یہ ان کا کام ہی ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ محترم سامعین کرام، ابھی اس تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو کل کی آیت کریمہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔